بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ میانمار میں قید 78 سالہ رہنما آنگ سان سو چی بیمار ہو گئیں اور انہیں جیل سے باہر علاج کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ ان کی جیل سے باہر معالج کو دکھانے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ آنگ سان سو چی مسوڑے سوجنے اور الٹیوں کے سبب کچھ کھا نہیں پا رہی اور ان کا علاج جیل کے ڈاکٹرز سے ہی کروایا جا رہا ہے۔ آنگ سان سو چی 19 مقدموں میں 27 سال قید کی سزا پر جیل میں ہیں۔ یاد رہے کہ میانمار میں فروری سن 2021 کے دوران فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا، جس سے ملک میں جاری 10 سالہ جمہوری دور حکومت ختم ہو گیا۔ برطانیہ کو گرمی کی نئی لہر کا سامنا ہے۔ بیشتر حصوں میں رواں ہفتے درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ برطانیہ میں رواں ہفتہ سال کا گرم ترین رہ سکتا ہے، جس کے پیش نظر UK ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کی 7 ریجنز کے لیے اتوار تک یلو وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ یلو وارننگ کے ریجنز میں لندن، مڈلینڈز، یارکشائر، ہمبر شامل ہیں۔ تاہم گرمی کی لہر ویلز، اسکاٹ لینڈ، شمالی آئرلینڈ میں بھی محسوس کی جائے گی۔ برطانوی موسمیاتی ادارے میٹ آفس کے مطابق رواں سال درجہ حرارت اوسطاً زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں سعودی عرب کی شعبہ سیاحت سے آمدنی 9.86 ارب ڈالر رہی۔ سیاحوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا۔ رواں سال کے پہلے 3 ماہ میں 78 لاکھ افراد نے سعودی عرب کا رخ کیا۔ ملک کی سیاحتی حکمت عملی میں سن 2030 تک 10 کروڑ سیاحوں کو راغب کرنے اور 10 لاکھ ملازمتیں پیدا کرنے کے اہداف شامل ہیں۔ عالمی سیاحتی تنظیم کی جانب سے شائع شدہ ریکارڈز کے مطابق سعودی عرب سن 2023 کی پہلی سہ ماہی میں تیزی سے ابھرتا ہوا سیاحتی مقام رہا۔ طالبان حکومت کے وزیر برائے کانکنی و پیٹرولیم شہاب الدین دلاور کے مطابق افغانستان نے چین، ایران، ترکیہ اور برطانوی کمپنیوں کے ساتھ 6.5 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے کانکنی کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ جمعرات کو ہونے والے 7 معاہدوں کے تحت افغان صوبوں تخار، غور، ہرات اور لوگر میں سونا، تانبا، لوہا، سیسا اور زنک نکالا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان معاہدوں سے مجموعی طور پر لگ بھگ 7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی اور اس سے ملک میں ہزاروں افراد کو روزگار ملے گا۔ اس سال کے شروع میں ایک چینی فرم نے طالبان انتظامیہ کے ساتھ تیل نکالنے کا معاہدہ کیا تھا۔ بیجنگ نے حال ہی میں افغانستان میں لیتھیم کانکنی میں سرمایہ کاری میں بھی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ خشکی سے گھرے افغانستان میں مبینہ طور پر $1 ٹریلین سے زیادہ کی قیمتی معدنیات موجود ہیں، جن میں ریچارجبل بیٹریوں میں استعمال ہونے والے انتہائی مطلوب لیتھیم کے ذخائر بھی شامل ہیں۔ ایمرجنگ انفیکشیس ڈیزیزز کے تازہ ترین شمارے میں آسٹریلیا کے دارالحکومت ایڈنبرا میں جون سن 2022 میں کی گئی سرجری کی رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اس سرجری میں پہلی مرتبہ ہے کہ اس طرح کا کیڑا انسانی جسم میں پایا گیا۔ ڈاکٹر سنجے سینانائکا آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی میں میڈیسن کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں اور کینبرا ہاسپٹل میں اس کیس پر تحقیق کرنے والوں میں شامل تھے۔ ڈاکٹر سینانائکا خبردار کرتے ہیں کہ اس کیس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے امراض اور انفیکشنز کا خطرہ بڑھ رہا ہے جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ یہ نئی انفیکشنز سامنے آ رہی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر جانوروں کی دنیا سے انسانی دنیا میں داخل ہوئی ہیں اور یہ انہی میں سے ایک ہے۔ انسانی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور اب پھیل کر جانوروں کے ٹھکانوں تک پہنچ رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس طرح کے کیڑے عام طور پر کارپیٹ پائتھنز نامی اشتہے میں ہوتے ہیں جو آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سانپ نے، جو عموماً زہریلا نہیں ہوتا، یہ کیڑے گھاس یا پودوں میں خارج کیے ہوں گے جن سے یہ مریضہ چھو گئی اور پھر ایک عرصہ تک اذیت میں مبتلا رہی۔ پیر کے روز 5 افغان خواتین فرانس پہنچ گئیں۔ انہوں نے طالبان کے خوف سے بارہا فرانس آنے کی درخواست کی تھی کہ فرانس انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایسا راستہ فراہم کرے کہ جو خواتین عام زندگی میں پابندیوں کا شکار ہیں وہ افغانستان سے نکل سکیں۔ یہ خواتین سن 2021 میں طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکی تھیں جنہیں طیاروں کے ذریعے افغانستان سے نکالا جا رہا تھا۔ تب وہ بھاگ کر پاکستان چلی گئی تھیں، جہاں انہیں عارضی پناہ دے دی گئی تھی۔
ٹیرا ڈاسلے نامی این جی او کی سربراہ جو پناہ گزینوں کے لیے کام کرتی ہیں نے کہا کہ ان خواتین کو فرانس لانا کسی سیاسی فیصلے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ان کے ویزے حاصل کرنے کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑی ہے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 7 ستمبر سن 2023، صفحہ 8۔